بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ تمام ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اسی امید کے ساتھ کہ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی العربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قسیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تربتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ جی آج ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے مشہور شہر قسیم کی شرعی عدالت کا عجیب و غریب مقدمہ، اس کے بارے میں۔ سعودی عرب کے شہر قسیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قسیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا نہ ہی سنا گیا تھا۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی العربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قسیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تربتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے اور اس مقدمے کو سننے والے لوگ بھی رو پڑے۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اماں وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے کر جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سکت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت خود کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تکرار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں لے جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ جب قاضی نے ان کی ماں کو پیش ہونے کے لیے کہا تو اسے ایک خالی کارٹون میں ڈال کر لائے۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا، انتہائی کمزور اور ضعیف خاتون تھی۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اماں کو اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی ماند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا کہ اماں چھوٹے بھائی کے ساتھ جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیزان کے اس طرح دھاڑے مار مار کر رونے کی۔ کتنے قیمتی تھے حیزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو، اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا؟ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد۔ شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔
اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔